اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس سے پہلے کہ ما قبل سے ربط لائیے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی ہے ان کے حواری کو شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ابھی کی یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بعد دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے مردہ زمین نشانی ہے، احییناہا جس کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا نکالا ہم نے اس سے اناج دانے پیدا کیے، فمنہ یأکلون بس اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ قیامت حق ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس طرح میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں اسی طرح قیامت والے دن تمام مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ تو فرمایا ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں اناج پیدا کیا، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجوروں اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور جاری کر دی اس زمین میں ہم نے چشمے تاکہ تمہارے پانی کی تمہیں ضرورت پوری ہو جائے، اور اناج اور باغات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل سے، جانور بھی کھائیں انسان بھی کھائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا، ورنہ وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا اسے ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ یہ خود سوچ سکتے ہیں، بارش برسا کر دریا اور نہریں چلا کر یہ کھجور اور انگور پیدا کر سکتے ہیں کیا یہ ان کے کارنامے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پس یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان کا تو فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے۔ جی ہاں، فرمایا سبحان الذی، پاک کیا وہ ذات، خلق الازواج کلہا جس نے پیدا کیے سب جوڑے اپنی قدرت سے، مما تنبت الارض اس چیز سے جس کو زمین اگاتی ہے، زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک چیز میٹھی ہے ایک کڑوی ہے۔ تو علم نباتات والے بتاتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہیں، درختوں میں بھی نر اور مادہ ہیں۔ کھجوروں کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کھجوروں کے درختوں میں اس کے یعنی کہ محمود و معروف طریقے پہ قلم لگا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ انصار مدینہ اسی طرح کرتے تھے کہ نر کھجوروں کا یعنی کہ بوڑا اتار کر مادہ کھجوروں پہ چھڑکتے تھے، اسی طرح ان کی فصل اچھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھل تو اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا مگر فصل کم ہوئی۔ اگر کسی کی یعنی کہ 20 من ہوتی تو وہ 2 من ہو جاتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت اس سال ہم نے یعنی کہ کیا کیا تھا، تعبیر نحل نہیں کی تھی تو فصل کم ہوئی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، یعنی کہ اختی ہوں و اصیب، بے شک میں بشر ہوں، میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کہوں تو اس کو لے لیا کرو۔ جب تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو، انتم اعلم بامور دنیاکم، تو تم دنیاوی معاملات کو زیادہ سمجھتے ہو، جیسے چاہے کر لو۔ تو درختوں میں نر مادہ ہوتے ہیں، پودوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا من انفسہم، اور ان میں سے خود انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ مرد عورتیں نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس مخلوق میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں جن کو یہ نہیں جانتے۔ جنگلات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کی شکل و صورت تک ہم نہیں جانتے۔ سمندر کی تہہ میں کتنی قسم کی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نے تو صرف مچھلیاں یا چند اور چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اور فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اس کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو۔ سلخ کا لفظی معنی ہے بکری کی کھال اتارنا، تو مطلب یہ ہوگا کہ رات کی تاریکی پر ہم دن کی چادر
डाल देते हैं, जब रात आती है तो दिन की चादर को हम खींच लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमूना, बस वो अंधेरे में हो जाते हैं। यानी रात भी हमने बनाई है, दिन भी हमने बनाया, क्या तुम अल्लाह ताला की इस कुदरत को यानी कि रोज़मर्रा देखते नहीं हो? तो वो रब जो दिन रात को बनाने वाला है, अंधेरे और रोशनी का खालिक है, वो क़यामत बर्पा करके तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिन लहा, और सूरज चलता है अपने रास्ते पर, जो रास्ता अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं। तो इसलिए कहते हैं ये लिमुस्तक़िर्रिन लहा, यानी मुस्तक़िर क्या मुकर्रर कर देना। क्या मजाल है इससे 1 इंच उधर भी हो सके या खड़ा भी हो सके या रफ्तार में कमी पेशी कर सके। मजबूर है सूरज भी, चाँद भी। इंसान का वजूद अगरचे छोटा सा है, लेकिन उसको इख्तियारात अल्लाह ताला ने चाँद सूरज से ज़्यादा दिए हुए हैं। अपनी मर्जी से उठता है, बैठता है, यानी दिल करे खड़ा हो जाता है, दौड़ लगा दे, दाएं तरफ चले बाएं तरफ चले, मगर इंसान की अक्ल मारी जाए उसका क्या इलाज है। सूरज चाँद चमक धमक देकर उनकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरज चाँद की पूजा न करो, बल्कि उस ज़ात की पूजा करो कि जिसने उनको पैदा किया। तो फरमाया सूरज चलता है अपने ठिकाने, अपने रास्ते पर। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा ठहराया हुआ है उस ज़ात का जो जानने वाली है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, चाँद की हमने बांट दी हैं मंजिलें। चाँद को पैदा भी अल्लाह ताला ने किया, उनकी मंजिलें भी मुकर्रर की हैं। चाँद की 28 मंजिलें हैं, 29 का हो तो एक दिन गायब होता है। हत्ता आद कल अर्जुनिल क़दीम, यहाँ तक कि वो लौटता है पुरानी टहनी की तरह। अर्जुन खजूर की उस टहनी को कहते हैं जो खुश्क होकर टेढ़ी हो जाती है। कदीम का माना है पुरानी। पहले तो खजूर की टहनी वैसी ही टेढ़ी होती है, फिर जब ज़्यादा पुरानी हो जाए और ज़्यादा टेढ़ी हो जाए, तो जिस तरह खजूर की पुरानी टहनी टेढ़ी होती है ना, इसी तरह चाँद भी आखिरी दिनों में बारीक और टेढ़ा हो जाता है। फरमाया कि लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, न सूरज के लिए मुनासिब है वो पाले चाँद को दौड़कर। वला लैलु साबिक़ुन नहार, और न रात सबकत करने वाली है दिन से। रात दिन से पहले नहीं आ सकती, रात अपने वक्त पर आएगी और दिन अपने वक्त पर आएगा जो उनके लिए वक्त मुकर्रर है। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और सब के सब अपने मदार में तैरते हैं। कुल्लुन से मुराद सूरज और चाँद, यानी कुल्लुन मिन शम्सी वल क़मर, सब के सब अपने फलक यानी मदार में तैरते हैं, नक़ल हरकत करते हैं। कुरान करीम ने यही तालीम दी है कि सूरज भी चलता है, चाँद भी चलता है। इससे पहले भी मैंने आपको हरकत शम्स और क़मर साइंसदानों का नज़रिया बताया था, इसलिए यहाँ नहीं बता रही। तो हमारा ईमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के मतलब फरमा दिया वो अच्छी है। सारी दुनिया के हकीम, डॉक्टर, साइंसदान, अक्लमंद मिलकर उसमें ख़राबी यानी कि साबित नहीं कर सकते। और जिस चीज़ के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बुरी है, सारी दुनिया के हकीम, डॉक्टर, अक्लमंद मिलकर भी उसमें अच्छाई साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का फ़ैसला अटल है, वो आलिम कुल है, उसका फ़ैसला गलत नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो अल्लाह ताला से हासिल करके बतलाया। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सो नजम की आयत है, और नहीं बोलता वो पैगम्बर नफ्स की ख्वाहिश से, और नहीं है मगर वो वही जो उसकी तरफ की गई है। तो सूरज भी हरकत करता है, चाँद भी हरकत करता है। सितारों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बाद सितारे सियारे हैं हरकत करने वाले हैं, और बाद सवाबत हैं जो अपनी जगह टिके रहते हैं। जहल है, मुश्तरी है, और अतारत और ज़ारा नकल हरकत करते हैं। कोई मशरक़ की तरफ कोई मगरब की तरफ, उनकी हरकत इतनी तेज़ है कि अल्लाह की बना, लेकिन सब अपने महवर में चलते हैं, कोई किसी के साथ टकराता नहीं है। इसलिए साइंसदानों के बयान के मुताबिक पिछले दिनों में ज़ारा सितारे का कुछ हिस्सा अलग हो गया था, जिससे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह सारी दुनिया की नींदें हराम हो गई थी कि मालूम नहीं कि दुनिया के किस हिस्से में गिरेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से उसको फ़ज़ा ही में फ़ना कर दिया। ख़तरा टल गया। ये तमाम रब ताला के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की एक और निशानी है, वह आयतुल लहुम, एक निशानी उनके लिए है। अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, बेशक हमने इंसानों की ज़ुर्रियत को सवार किया। फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्ती में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, सहूद, तैयार कर कश्ती हमारे सामने हमारे हुक्म से। यह कश्ती 550 फुट लंबी थी,
جس کے 3 طبقے تھے. نیچے والے طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں, دوسرے طبقے میں حیوانات تھے, اوپر والے طبقے میں انسان تھے. نیچے سے چشمے ابلے, اوپر سے بارش برسی, ایسا سیلاب آیا کہ سوائے کشتی میں سوار ہونے والوں کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی. اسی لیے جو قصہ بیان ہوا, ایک آدمی تھا اوج بن عنق, اس کا قد اتنا لمبا تھا یہ طوفان ان کے ٹخنوں تک آیا تھا. وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ سورج پر بھون کر کھاتا تھا. یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, من گھڑت قصہ اس لیے بتا دیا. سورہ نوح میں آیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا. تو صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نہ بچ سکا, کشتی میں سوار نہیں ہوا. فرمایا ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون, اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی کشتیوں سے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, پھر لوگوں نے اس کے نمونے کی اور کشتیاں بنائیں, اس کے نمونے کے جہاز بن گئے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من مثلہ سے مراد اونٹ ہیں. اونٹ کو عربی میں یعنی کہ سفینہ البحر بھی کہتے ہیں, خشکی کی کشتی, جس کے چوڑے پاؤں لمبے قد. یہ رتیلے علاقے میں خوب چلتا ہے جہاں گھوڑا گدھا خچر اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا. تجربہ دیکھ لیجیے, آپ دیکھیے کہ تجربہ ہوتا ہے کہ آدمی قدم آگے رکھتا ہے, یعنی کہ آتا پیچھے ہے. تو اونٹ خشکی کی کشتی ہے. تو یعنی کہ ایک صحابی تھے نا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ, ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان زیادہ ہو گیا تو پریشان ہو گئے, اس کو کون اٹھائے گا. حضرت قیس کے پاس ایک کمبل تھا بڑا مضبوط, عرض کیا کہ حضرت اس میں ڈال کر مجھے اٹھوا دیں, یعنی کہ 2-3 اونٹوں کا وزن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت سفینتن, تو بھائی نری کشتی ہے. اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا نا سفینہ, تو لوگ ان کو سفینہ کہہ کے پکارنے لگ گئے تھے. تو رومیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران میں ایک موقع پہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا. جنگل کا شیر چنگھاڑتا ہوا اس کی طرف آیا. مسند احمد, مستدرک حاکم اور مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے. شیر جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحارث, اے جنگل کے شیر میرا نام سفینہ ہے, میں رسول اللہ کا خادم ہوں. تو اس شیر کے ایسے یعنی کہ اس نے دم ہلائی نا جیسے بلی کتا اپنے مالک کے آگے ہلاتا ہے. پھر وہ شیر ان کی طرف اس طرح گیا کہ جیسے کہ اسلامی فوج تھی. جب ان کو اپنے ساتھی نظر نہ آنے لگے تو شیر سلام کر کے واپس چلا گیا. تو سفینہ کے لفظی معنی کشتی کے ہیں. تو فرمایا غرقہم, اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. فلا صریخ لہم, پس کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو, کوئی ان کا امدادی نہ ہو. صریخ کا لفظی معنی ہے آواز دینے والا. جب کوئی آدمی چوروں ڈاکوں میں پھنس جاتا ہے, آواز دیتا ہے کہ او مجھے ملو, تو جو آدمی اس کی آواز سن کر جواب دیتا ہے نا, تو گھبرا مت میں پہنچا. تو امداد کی خاطر جو آواز بلند کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو صریخ کہتے ہیں. تو لازمی ترجمہ کرتے ہوئے امدادی کہ ان کا کوئی امدادی نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ ہی وہ چھوڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, مگر مہربانی ہے ہماری کہ ہم کشتیوں کو غرق نہیں ہونے دیتے جن کو ہم چاہیں. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, اور فائدے اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک. تو یہ جو ہے فائدہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے وہی قیامت بھی بھرپا کر سکتا ہے.